بلاک 7 فیڈرل بی ایریا نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی. فون 6333360. مال میں والانفس جان میں والثمرات غلوں میں پھلوں میں تھوڑا 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 ایک بشیء اور من یہ دو لفظ بڑی تسلی کے لیے ہیں. بہت بڑی تسلی ہے ان دو لفظوں میں. کچھ خوف کچھ بھوک کچھ کمی کبھی جان میں کبھی مال میں کبھی باغات میں کبھی ثمرات میں تو جو جم جائیں گے کا وبشر الصابرین اور صبر والوں کو بشارت دے دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے اور اللہ کی طرف سے لوٹ کے جانا ہے. جو کچھ آیا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے تو ہم اس پہ راضی ہیں. تو 3 کے بدلے میں 3 انعام خوف اور جوع اور نقص. اس کے بدلے میں اولئک علیہم صلوات من ربہم یہی ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے شاباش ہے. ورحمہ یہی ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ یہی ہیں جو سیدھی روشن شاہراہ پر ہیں. کہ مجھے راستے میں یہ شاید کا خیال آیا کہ اگر اللہ چاہتے تو بارش بعد میں بھی کر سکتے تھے, پہلے بھی کر سکتے تھے, نہ ہی ہوتی بادل ہٹا ہی دیتا. اتنا جو اس کا مجمع اس کے بندے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے کے لیے اور ان کے آنے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں. یہ جب گھروں سے چلے تھے تو آپ میں سے ایک ایک کے لیے 70,000 فرشتہ دعا میں لگ گیا تھا. اور آپ چونکہ دین کے لیے طالب بن کے آ رہے تھے تو فرشتے آپ کے پاؤں تلے پر بچھا رہے تھے. اور جب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں. اور اس موسم کی تکلیف کو برداشت کر کے پھر آ جانا بیٹھ جانا تو اس پر میں آپ کو اسی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت اپنے عرش پر آپ سب کے نام لے کر آپ پہ فخر فرما رہے ہیں اور آپ پہ خوش ہو رہے ہیں. جب بندہ اللہ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے اور کوئی مقصد اس کا نہیں ہوتا تو اس موقع پر اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیوں کیا انہوں نے, کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تیرے ہی لیے کر رہے ہیں, یہ کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بنو عباس نے کوڑے مار مار کے لہو لہان کر دیا معتصم باللہ نے ایک مسئلے میں جس میں وہ حق پر تھے, بنو عباس باطل پر تھے. تو جب امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا تو کسی کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھ سے پوچھا احمد کوڑے کس کے لیے کھائے تھے تم نے؟ تو میں نے کہا یا اللہ تیرے لیے کھائے, صرف تیرے لیے برداشت کیے. اچھا میرے لیے برداشت کیے تھے تو میں اپنے چہرے کو تیرے لیے کھول دیتا ہوں قیامت تک میرا دیدار کرتا رہے. اتنا بڑا مقام ملا کوئی تقریباً چند مہینوں کی مشقت کے بدلے
کہ وہ جنت کی سب سے عالی شان نعمت جو اللہ جنت میں جانے کے بعد عطا کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ نے مرتے ہی عطا فرما دی۔ بھائیو، آج اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت ریڑھیوں والے ریڑھیوں میں پھل لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ٹانگوں والے ٹانگے لے کے کھڑے ہوئے ہیں، سارے بازار کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، بارش بھی آتی ہے، آندھی بھی ہے، طوفان بھی ہے، فیکٹریاں بھی چلتی ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے کوئی مشقت کا موقع آتا ہے تو طبیعتیں پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس وقت جو ملنے والا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو جب اس پر لوگ قدم اٹھاتے ہیں، اسی پر اللہ ان کو اپنی محبوبیت اور اپنی قبولیت کا مقام نصیب فرما دیتا ہے، اور وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اوپر آواز میں یہ تو بہت قریب ہے۔ آپ بھائیوں کا تشریف لانا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا عمل ہے، اور حفت الجنت بالمکارہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ناگواریوں میں چھپی ہوئی ہے، ناگواریوں میں جنت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے لیے جتنا انسان مشقت اور ناگواری برداشت کرتا ہے تو اتنا جنت کے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں، اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور انسان جنت کے قریب ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ صرف اس کے اور جنت کے درمیان موت باقی رہ جاتی ہے، باقی ساری گھاٹیاں وہ طے کر چکا ہوتا ہے۔ ادھر موت آئی اور ادھر ساتھ ہی جنت کا فیصلہ ہو گیا، اور اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اسرائیل 4 فرشتوں کو لے کے آتے ہیں، اور دوست کے پاؤں دباتے ہیں، دوست کے ہاتھ دباتے ہیں تکلیف نہ ہو، اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے رومال رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آ جاؤ، آ جاؤ، تیرا امتحان ختم، مشقت کے دن گئے، وابشری، اور تمہیں خوشخبری ہو، کس بات کی؟ بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان، تمہیں خوشخبری ہو جنت کی خوشبوؤں کی، اور تمہیں خوشخبری ہو جنت کے باغات کی، اور تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تم پہ راضی ہو چکا ہے۔ اور جب یہ پردہ اٹھتا ہے آنکھوں سے تو اس وقت اسرائیل کہتے ہیں تمہیں واپس بھیج دیں، واپس بھیج دیں، تو کہتے ہیں اِلَى دَارِ الْهُمُومِ وَالْأَحْزَانِ، کیا کہہ رہے ہو، مجھے غموں کے گھر گجرات میں پھینکنا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، میں آگے ہی جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے لیے مشقتیں سہنا اور اس پر سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ نہ چاہنا، اس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے اوپر اٹھایا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمایا، اور اس کے لیے ہمیشہ کی جنت کا فیصلہ فرمایا۔ تو اب یہ فضا عام نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں بھائیو کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے نہ موسم رکاوٹ بنے، نہ مال رکاوٹ بنے، نہ اولاد رکاوٹ بنے، نہ چیزیں رکاوٹ بنے، نہ عزت اور جاہ رکاوٹ بنے، بلکہ اللہ کے امر کو پورا کرنا، بس اس پر سب کچھ لگ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین سے نکال رہے، خوبصورت وادی ہے فلسطین، ہماری جماعت گئی، زیتون کے باغ، انگور کے باغ، امرود کے باغ، سبز پوش پہاڑ، چشمے بیٹھے ہوئے، وہاں سے نکالا کہ اپنی جو جوان بیوی ہے ہاجرہ اس کو لو، اور یہ بچہ جو 86 برس کی عمر میں ملا، 86 برس کی عمر میں جا کے بچہ ملا، کوئی تقریباً 66 سال کی دعا کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔
کہ اس کو بھی لے کے نکلو، کہ کہاں یا اللہ، کہاں جہاں میں کہوں، کب تو مجھے کیا پتا کہاں جانا ہے، کہا جبریل تمہیں راستہ بتائے۔ جبریل رہبر بن کے آئے اور ایک اونٹ پہ تینوں بیوی بچہ میاں سوار ہوئے، چلتے 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 فلسطین کے خوبصورت باغات پہاڑ ختم ہوئے اور عرب کا ریگستان شروع ہوا، اور پھر جب تنہائی اور وحشت اپنے عروج پر آئی اور چاروں طرف سے سردا فلک پہاڑوں نے آسمان تک کو بھی چھپا دیا، تو وہاں ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جس پر ابراہیم علیہ السلام کو جبریل کہنے لگے یہاں اتر جاؤ اور اپنے بچوں کو اتار دو اور واپس چلے جاؤ۔ تو جبریل ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں، آگ میں ڈالے گئے تو اف بھی نہیں کی، اور جب جبریل نے کہا کہ یہاں ڈال دیں بچے اور بیوی کو، تو ایک دم ان کے منہ سے نکلا کیوں؟ آگ میں جاتے ہوئے کیوں نہیں کہا؟ یہاں کا منظر آگ سے زیادہ خوفناک بن گیا تھا۔ کیوں؟ لا نبات بہا ولا ماء، نہ یہاں پانی نہ سبزہ، یہاں کیوں چھوڑوں؟ اس لیے کہ آپ کا رب چاہتا ہے اس بچے کی نسل سے ایک عظیم الشان نبی پیدا ہو اور ایک امت پیدا ہو۔ اور جب کسی عمارت کو اونچا بنایا جائے تو بنیادیں بڑی گہری کھودی جاتی ہیں، بہت گہری بنیادیں کھودی جاتی ہیں، تب جا کر عمارت بلند ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے، اللہ کو ضرورت کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنی رضا کے لیے تھکتا دیکھے، پھر فرشتوں پہ فخر کرے، دیکھو میرے لیے کر رہے۔ اور جب وہ لوٹنے لگے تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، الی من تکلنا، کہاں چھوڑ کے جا رہے؟ تو جواب دینے کی اجازت کو نہیں، خاموش۔ الی من تکلنا، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ خاموش۔ پھر ان کو خود خیال آیا نبی ہے، ایسے تو نہیں کرے گا۔ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو سر ہلایا، کہ اذا لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ پہلی بنیاد ہے اس امت کی، پہلی بنیاد کہ یہاں اینٹ رکھی جا رہی ہے، بڑی گہری کھدائی کی گئی، اور جہاں پہلی اینٹ کو رکھا گیا ایک معصوم بچے سے، ایک نوجوان لڑکی سے، اور ایک جلیل القدر پیغمبر کے ذریعے سے۔ لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھوڑی ہے اور اس ماں بیٹے کی قربانی زیادہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں پیچھے فلسطین میں اور موجود ہیں، اور یہ تو نہ خامد رہا، نہ رشتہ دار رہے، نہ وطن رہا، نہ کوئی آنسو پوچھنے والا رہا، نہ کوئی تسلی دینے والا رہا۔ اس پر جو پہلی کالی رات آئی ہوگی، جس میں پہاڑ بھی کالے تھے اور پتھر بھی کالے تھے اور رات نے بھی کالی چادر اوڑی ہوئی تھی، ان 3 اندھیروں میں معصوم بچے کو گود میں لے کر اس عورت نے رات کیسے گزاری ہوگی کہ اوپر آسمان کے ستارے بھی خاموش ہیں اور نیچے پہاڑ بھی خاموش اور گونگے اور بہرے ہیں، اور فضا میں بھی سناٹا ہے، اور یہ ایک بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یا اللہ اگر تو ایسے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، میں اللہ کو دکھا دوں گی کہ جو تو کہے گا میں وہ کر جاؤں گی۔ یہ مزاج دین ہے، اللہ کے لیے تھکنا اور کھپنا، اللہ کے لیے مرنا اور مٹنا۔ اور جب دن چڑھا اور سورج نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس نے آگ کے گولے برسانے شروع کیے اور پہاڑ بھی تپنے لگے اور پتھر بھی تپ گئے اور دور تک کوئی سائے کا نشان کوئی نہیں ہے۔ ہم تو گجرات کی گرم زمین پہ ننگے پاؤں نہیں چل سکتے، وہ کالے پہاڑ اور کوئی سائے کی جگہ کوئی نہیں۔ تو اس لڑکی کا اس
تپتے ہوئے آسمان کے نیچے اور تپتے ہوئے فرش پر اور تپتی ہوئی پہاڑ